السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ روام کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، آج بھی ہم اپنے پروگرام میں بجٹ 2021 اور 22 کو ڈسکس کریں گے۔ اپ کمنگ بجٹ میں حکومت عوام کا اعتماد کس طرح بحال کر سکتی ہے، عام آدمی کو اس بجٹ میں کوئی ریلیف دیا جائے گا یا نہیں، انڈسٹری بوم کرے گی یا نہیں، اور کس سیکٹر کو ضرورت ہے ریلیف کی تاکہ وہ سیکٹر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ اور اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کے اور سابق نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ عامر قدیر صاحب، 3.25 سال حکومت کو آئے ہوئے، ان کی معاشی پالیسیز اور جو ہمارے ٹیکس نظام ہے اور جو انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس عرصے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اپنا میں نے کیا دیکھنا ہے، ساری عوامی دیکھ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے کبھی آرڈیننسز کے ذریعے، جیسے ابھی تازہ ایک نیا آرڈیننس آ گیا، کبھی وزراء کی تبدیلی کے ذریعے، کبھی چیئرمین FBR کی تبدیلی کے ذریعے، کبھی اپنے من پسند آفیسرز کی تبدیلی کے ذریعے، الغرض سارا کچھ کرنے کے باوجود جی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری اکانومی درست ہونا تو دور کی بات کہ وہ درست سمت میں جا رہی ہے۔ ابھی بھی آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہماری یہ پالیسیز یا ہماری یہ جو چینجز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی، یا ہمارے ملکی حالات کے اندر کوئی پازیٹیو جو چینج ہے، اکانومک چینج کوئی نظر آ رہی ہے۔ ایز سچ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے ڈکٹیشن ملتی ہے ویسے ویسے عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہماری ڈکٹیشن یہ تھی کہ جی آپ نے اتنا ریونیو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے میئرمنٹس کیا اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے اسکرپٹ کے طور پر لکھے ملتے ہیں۔ لیکن عامر صاحب، جس طرح کرونا آ گیا تھا، اب سال ہو گیا کرونا کو بھی آئے، پچھلے ٹارگٹ بھی کرونا کی وجہ سے نہیں پورے ہو سکے، اس دفعہ بھی کرونا چل رہا ہے۔ ایسے معاملات میں بھی جو میجرمنٹ حکومت لیتی ہے وہ بدلنے بھی پڑتے ہیں، ٹارگٹس بدلنے بھی پڑتے ہیں، مطلب ہوتا ہے سچویشن جب چینج ہو جاتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کھانا خراب ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے ایڈوانس ٹیکس لیا گیا تھا۔ سٹارٹنگ جب یہ ایڈوانس ٹیکس کی ہسٹری یہ ہے جی لیکن وہ اب تو پراپر کہ شروع ہو گیا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم ایڈوانس ٹیکس نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے 147 کے تحت 147 کے تحت۔ لیکن اب انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس پر ہی سارے کا سارا نظام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے ود ہولڈنگ کے ذریعے انکم ٹیکس میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام سے میں کہا کہ انکم ٹیکس میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ انکم سے ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ نے انکم کے اوپر ٹیکس دینا ہے۔ انکم کب لینی ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر۔ ہم 74 ایئرز اگر پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو آج جو ہمارا جو آمدن ہے، ٹیکس آمدن ہے، انکم ٹیکس پہ رہ چکی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں انکم ٹیکس پہ ہے، ریونیو آ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ود ہولڈنگ کے ذریعے سارا کچھ ود ہولڈنگ آ رہی ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیکس مشینری ہے، اس کا کتنا کردار رہ گیا بیچ میں؟ ٹیکس مشینری تو صرف اپنی پاکٹ منی کے لیے جاب کرتی ہے، جو مجھے نظر آتا ہے۔ تنخواہ تو ان کو سمجھ لیں کہ ایک ان کے کچن کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، باقی تو ویسے عامر صاحب، ویسے یہ 2.5-3 سال کا ہم جب عرصہ دیکھتے ہیں، اس نئی حکومت نے آ کے نہ کوئی بینک اٹیچ کیے، نہ کوئی چھاپے مارے، یہ تو تاجر برادری کو اس حکومت نے ریلیف ہی دیا ہے۔ اگر نئی حکومت بھی تھی، نئے تجربات بھی تھے، کرونا بھی تھا، اس کے باوجود تعمیراتی شعبے کے لیے امنسٹی دی، پیچھے بھی ایک امنسٹی دی، بجٹ بھی پیش کیے، منی بجٹ بھی پیش کیے تاکہ کوئی بہتری آ سکے۔ چیئرمین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تبدیل کیے گئے، کیسوں کو جوریسڈکشن جو کیسوں کی وہ بھی تبدیلی کی تاکہ کوئی بہتر عمل ہو سکے۔ دیکھیں، میں کوئی اس کا جن سا ہے، میں یہ نہیں کہ جی میں نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے۔ نہیں، خلاف کی بات نہیں ہے، جو حقائق بھی ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو چیزیں صحیح ہیں، جن چیزوں کا مثلاً یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ بینک اٹیچمنٹ والی بات ہے، جی یہ شبر زیدی صاحب کے دور میں ہی آ کے یہ بند ہوا، سارے کے سارے پیریڈ میں یہ نہیں ہوا۔ جی اور یہ جو کرونا کا جو پیریڈ تھا، بس یہی پیسفل گیا نا۔
جی جی ابھی تو دوبارہ سے پھر انہوں نے امینڈمنٹس اور یہ ساری چینجز ویسے کر دی ہیں، انہوں نے شبر دوبارہ زیدہ پھر صاحب وہی کرنا کا شروع جو کر دیا تجربہ رہا، حکومتی جو تجربہ تھا، وہ ایک اس سائڈ سے آگے بندہ چیئرمین بنا، وہ ریفارمز لانے کے بجائے، لیکن جو پرسپشن ہے، جو ذرائع ہیں، جو لوگ اب کہتے ہیں وہ 10 ارب کا ریفنڈ سے لے کے چلے گئے، وہ اپنا پورا کوٹا کر گئے، تو اگر باہر سے بندہ لا کے بہتری لائی جا سکتی ہے تو پھر 10 ارب اس طرح ضائع ہوں گے ہمارے. نہیں دیکھیں، یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ جی آپ وہ 10 ارب لے گئے یا 5 لے گئے یا کتنے یا لے کے گئے یا نہیں لے گئے. جی جی ہم نے تو ریزلٹنٹلی دیکھنا ہے کہ کیا ہوا. جی جی ٹھیک ہے، سپوز ان کے آنے سے پہلے اگر اس کی جو پروگرس تھی، ایف بی آر کی جو ٹارگٹس تھے، یا ہم تو اپنے سائٹ پر، ہم جی چونکہ جی پبلک کے کیونکہ آپ نمائندے ہیں، جی جی تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جی کیا ہمارے اوپر ان دنوں میں برڈن زیادہ تھا یا ان کے آنے کے بعد زیادہ ہوا، ٹیکس کا برڈن کم ہوا یا زیادہ ہوا، ٹیکس ریلیف ہمیں ملا یا نہیں ملا. ٹھیک تو ہے. وہ ہمیں اس میں سے یہ چیز ایک نظر آئی کہ اس میں جو ایک بائی تھریٹ یا بائی فورس جو ٹیکس کلیکشن کی جا رہی تھی، وہ رک گئی. تو وہ ذرا اس کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا. ہاں، ان کے نوٹیفیکیشن ٹھیک کے ہے، بعد. ان کے نوٹیفیکیشنز کے بعد وہ اس کا ٹھہراؤ آیا. اب بیوروکریسی کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بیوروکریسی کا ٹیمپرامنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈرا کر، دھمکا کر، اور ان کے اوپر ایک جابرانہ طریقے سے آپ ان سے جب تک ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے تب تک آپ ان سے ریکوری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تاجر حضرات جو ان سے ہیں یہ چور ہیں، اور یہ جناب اپنا جو انسان بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے، ان کی تربیت یہ عامر صاحب، ہوتی میں ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جو وہ سوچتے ہیں اگر یہ ان سے ٹیکس لینا چور ہیں، تو کون کون سے ہتھیار ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ کون کون سے سیکشن ہیں جن کے ذریعے تاجر برادری کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور تنگ بھی کیا جاتا ہے، اور واقعی تاجر برادری اس کیٹیگری میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ لیکن میں کاشف انور صاحب کی طرف جاؤں گا. کاشف انور صاحب، عامر صاحب کہتے ہیں معاشی سمت کا تعین درست نہیں تھا، کیونکہ اپ کمنگ بجٹ یہ حکومت کے لیے بھی چیلنج ہوگا، ایف بی آر کے لیے بھی چیلنج ہوگا، عوام کے لیے بھی، جس طرح مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سمت میں کوئی ٹھہراؤ تھا، یا یہاں بھی کوئی نیگلیجنسی تھی، بیوروکریسی کی تھی، یا بجٹ کی تھی، یا اور کچھ تھا؟ دیکھیں، بہت سے ایشوز ہیں. کووڈ بھی آ گیا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایف پی آر ہر کوارٹر میں کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ٹارگٹ سے ہم پورے کر رہے ہیں. اس سال کا ٹارگٹ جو کلیکشن کا ہے 5,000، تقریباً 5,000 ارب روپے کا ہے. 4,963 ارب، وہ تقریباً اس دفعہ لگ رہا ہے پورا کر لیں گے وہ. جی، تقریباً 5,000. اب بات یہ ہے کہ اب کووڈ کے بعد جو مسائل آئے انڈسٹری بھی بند ہوئی، ہم نے اپنی امپورٹ کو بھی کم کیا، ہم نے را مٹیریلز کو بھی کم کیا، ہم نے بجلی کی پرائسز بھی بڑھائیں، ہم نے گیس کی پرائسز بھی بڑھائیں. اب اگر ہم نے سب کچھ بند کرنے کے باوجود بھی ریونیو کی کلیکشن بھی ہم پوری کر رہے ہیں، اور ڈیورنگ دا کووڈ بھی ہم نے کیا، تو شاید یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم نے ٹیکس زیادہ امپوز کیے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریونیو کا کلیکشن ہے وہ ہو رہا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ سیکٹرز ان دنوں میں ان کی گروتھ شو ہو رہی ہے. ہم ٹیکسٹائلز کا بہت کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائلز کی گروتھ شو ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ کو کاٹن چاہیے ہے وہ آپ کو 15 ملین بیلز چاہیے. اس سال ہمارے ملک میں 5.5 ملین بیلز صرف پروڈیوس ہوئی ہیں. اب یہاں سے ہی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارا سارا انحصار ہماری زراعت کے اوپر ہے، اور ہمیں ٹیکسٹائلز کے آدھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں. اب اگر 1/3 ہم اپنی صرف وہ پروڈیوس کریں گے را مٹیریل کو، تو اس کا مطلب ہے 2/3 ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. تو پھر ہمارا امپورٹ بل تو پھر بڑھے گا. اب ہم نے اگر ہم ایکسپورٹ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ بڑھے، لیکن جب ہم ایکولنٹ ٹو ڈالر ہمارا 100 روپے ہوتا تھا ایک ڈالر کے عوض، اب تقریباً 157 ہے آج کل. ہم تو تب کمپیٹ نہیں کرتے تھے، ہم اب کمپیٹ کیسے کریں گے؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارا زیادہ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہیز رائزڈ. ہم عالمی جو وہ منڈیاں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نہیں کرتے، ہم وہاں پر کمپیٹ نہیں کرتے ان منڈیوں میں. دیکھیں، جب تک آپ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کریں گے،
تب تک آپ کی لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی. اب دیکھیں آپ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریونیوز کو, اب گورنمنٹ نے دیکھیں یہاں پر ایک بات بالکل گورنمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے کہ ڈیورنگ دا کووڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت سی ایسی پالیسیز دی ہیں ان تمام رجسٹرڈ ٹیکس پیئرس کے لیے یا رجسٹرڈ ایس ایم ایز کے لیے یا رجسٹرڈ انڈسٹریز کے لیے جنہوں نے کم شرح پہ قرضے دیے ہیں. آپ اگر اپنا لے آف نہیں کریں گے ورکرز کو تو اس کے لیے بھی آپ کو تنخواہیں دی گئی ہیں, لیکن شرط صرف یہ تھی کہ جو رجسٹرڈ ہوں گے. تو دیکھیں اس بات کو ہمیں گورنمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ کی انڈسٹری چلے گی نہیں تو پھر آپ قرضہ کیسے لیں گے؟ اگر آپ کی انڈسٹری چلے گی نہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے ڈیورنگ دا کووڈ اپنے ملازمین کو نکالا ہے, تو آپ کیسے فیکٹریاں بند کر کے اپنے ملازمین کو آپ تنخواہیں دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے, ہماری تمام مراعات ہونی چاہیے انڈسٹری کے لیے. جی بزنس ایکٹیویٹی ہوں گی, آمدن بھی آئے گی, ٹیکس بھی آئے گا, کاروبار بھی ملے گا لوگوں کو. الٹیمیٹلی آپ کا جب انڈسٹری چلتی ہے تو آپ کے تمام سیکٹر, دیکھیں ہم نے اگر کنسٹرکشن سیکٹر کو ایمنیسٹی دی ہے نا, تو ہمیں انڈسٹری کو ایمنیسٹی دینی ہے کہ آپ یہاں لیں. ہم کیوں یہاں پر جو ہم اپنا سی پیک کے تحت ہم پروجیکٹس لگا رہے ہیں اور ہم زونز بنا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں اگر ہم یہاں پر زونز بنا بھی رہے ہیں تو کیا وہ بینیفٹس ہماری لوکل انڈسٹری کو ملیں گے؟ اور کیا ہماری لوکل انڈسٹری جو ان زونز میں لگائے گا اس کے ساتھ کمپیٹ کر پائے گی؟ کیا جو ٹیکسز کی مراعات ان کو ملے گی کیا وہ بھی ہماری لوکل انڈسٹری کو ملیں گے؟ تو دیکھیں جو اس وقت بجٹ میں اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے وہ لوکل انڈسٹری کو انہیں دینی چاہیے سب سے زیادہ مراعات, تاکہ وہاں پر روزگار بھی پیدا ہو, انڈسٹری بھی چلے, اس سے کنسٹرکشن بھی چلے گی, ٹیکس بھی ملے گا, ریونیو بھی ملے گا. جس طرح تعمیراتی شعبے کے لیے ایمنسٹی دی ہوئی ہے, آپ سمجھ رہے لوکل انڈسٹری کو بھی ایمنسٹی اسی طرح کی ملنی چاہیے, ایگزامشن ملنی چاہیے, ٹیکس ایگزامشن, اس سے آپ سمجھتے ہیں لوگ رجسٹریشن کی یا بزنس کی طرف آ جائیں گے. لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی کاشف صاحب, لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے ڈرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو بھی بڑھے اور نمبر آف ٹیکس پیئرز بھی بڑھیں تو ہمیں ان خدشات کو دور کرنا ہوگا. اور میں پھر بار بار وہی بات کرتا ہوں کاشف بھائی, خدشات تو دور نہیں کیے جا سکتے, لیکن معاملہ تھا کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے حکومت کو جن کے وہ لوگ اس میں آ سکے اور ان کو پتہ ہو اگر اس میں کرائٹیریا میں ہم نہیں آئے تو ہماری بچت نہیں ہے. دیکھیں جس کرائٹیریا طرح اب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا ہے, بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ آ گیا, اب تھوڑا نوٹس سے لوگوں کو جانے, اویئرنیس لوگوں کو جانی شروع ہو گئی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. جی لیکن اب اگر آپ ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں اور آپ اپنے ایکسپینڈیچرز بھی کر رہے ہیں, آپ انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں, تو اب آپ کا گزارا نہیں ہے. اب ہر ایک شخص کو جس طرح سے قوانین بن گئے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ دیکھیں اب آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کا سی این آئی سی ہے. آپ نے اگر سی این آئی سی کے اگینسٹ آپ نے ایکسپینس کر لیا, آپ نے بینک کھول لیا, آپ نے گاڑی خرید لی, آپ نے پراپرٹی خرید لی, آپ کا کسی نے بھی ٹیکس غلطی سے بھی یا جان بوجھ کر بھی جمع کروا دیا تو آپ کو وہ اپنی ریٹرن میں شو کرنا پڑے گا. اگر کسی نے ود ہولڈنگ کر لی ہے آپ کے نام سے شرارتاً بھی اور آپ ریٹرن نہیں ڈالتے تو وہ تو بات کی بات ہے نا, آپ اپیل میں جائیں گے, لیکن پہلے آپ کو نوٹس آ جائے گا اسیسمنٹ کا کہ آپ کا یہ ٹیکس جمع ہوا ہے آپ کے نام سے, آپ پہلے اس کو جسٹیفائی کریں. تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے جو سسٹمز آ گئے ہیں اس کے مطابق اپنی انکمز کو ضرور بڑھائیں. دیکھیں یہاں پر اب کمی ہے اویئرنیس کی بھی. دیکھیں قوانین تو آ گئے, کیا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا یہ قوانین جو آئے ہیں اس میں چیمبرز کا رول آتا ہے, ٹریڈ یونینز کا آتا ہے, بارز کا آتا ہے, فیڈریشن کا آتا ہے, کہ وہ اب اپنے تمام ممبرز یا تمام پاکستانیوں کو بتائیں کہ دیکھیں اب آپ ٹیکس نیٹ کے باہر نہیں رہ سکتے. اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھلا ہے اور آپ نان فائلر ہیں اور آپ کا انکم ٹیکس اس پہ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی ریٹرن ڈالنی ہے. تو دیکھیں ہم اگر یہ چاہیں کہ اب ہم بچ سکیں گے تو ہم نہیں بچ سکیں گے. جس طرح اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, اگر یہ پراپر امپلیمنٹ ہو جائے تو جو بلیک منی وہ تو سڑکوں پہ لوگ جلائیں گے نہیں لا کے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, کوئی کسی استعمال میں نہیں آئیں گی, نہ وہ کسی وہ چیز خرید سکتا ہے, نہ کوئی بیچ سکتا ہے, کوئی دیکھیں اگر یہ سارے کے سارے قوانین منوان اگر امپلیمنٹ ہو گئے نا تو شاید آپ کی اکانومی بند ہو جائے گی. اس بجٹ میں جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں 5,000 کے نوٹ کو بند کیا جائے گا.
क्या 5,000 का नोट अगर बंद करने से इकॉनमी पे कोई असर पड़ेगा उसका? देखें, इस बात को बड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपकी वाइट इकॉनमी को पैरेलल आपकी ब्लैक इकॉनमी सपोर्ट कर रही होती है। अगर आप अपनी ब्लैक इकॉनमी, ये क्या हम जिन मुल्कों की मिसाल देते हैं, हम इंग्लैंड की देते हैं, अमेरिका की देते हैं, कनाडा की देते हैं, क्या 100% वहाँ वाइट इकॉनमी है? क्या वहाँ पर ग्रे और ब्लैक इकॉनमी नहीं है? और फिर एक और बात, मैं फिर वही सवाल करूँगा कि देखें, ब्लैक और ग्रे को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक वो होता है जो इलीगल मीन्स से कमाया जाता है, ग्रे वो होता है जो आपने टैक्स में ज़ाहिर नहीं किया होता। तो देखें, यस, ग्रे इकॉनमी के पैसे को आपकी इकॉनमी के अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर हम ये कहें कि 100% आपकी ग्रे इकॉनमी का जो पैसा है वो अंदर आ जाए तो आपकी वाइट इकॉनमी भी नहीं चलेगी। जहाँ तक 5,000 के नोट की बात है, देखें, अगर गवर्नमेंट टाइम देती है, जैसा कि 40,000 के नोट का टाइम दिया, बॉन्ड का टाइम दिया, जैसा 25,000 के बॉन्ड का टाइम दिया, तो अगर गवर्नमेंट का इरादा है कि वो चाहते हैं कि 5,000 का नोट हम बंद करना चाह रहे हैं, तो आवाम को पहले बताएं। जो रजिस्ट्रेशन का अमल था 40,000 का या 25,000, काशिफ साहब ये दुरुस्त था? हुकूमती इक़दाम ठीक है ये? देखें, बात फिर वही है कि हम बहुत से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, हमारे ऊपर जो FATF की शराइत हैं। देखें, अब क्या हुआ, हमारा नाम अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है क्योंकि हमने 27 में से 3 शराइत को पूरा नहीं किया, तो हम अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर हैं। तो अब ये फ़ैसले हमें दिए जाते हैं कि आपने ये इम्प्लीमेंट करने हैं, तो वो अल्टीमेटली हमें, चूँकि ग्रे इकॉनमी से पैसे को वाइट में लाना है, तो ये फैसला था। अखज़ कर सकते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ना हम को पॉलिसी बना सकते हैं, ना कोई कानून ऐसे बना सकते हैं जो हमारे हालात के मुताबिक, हमारे मुल्क के मुताबिक, हमारे माहौल के मुताबिक, हमारे मुआशरे के मुताबिक। अगर मेरे पेट में दर्द है और आप मेरी टांग दर्द की दवाई देंगे तो अल्टीमेटली हो सकता है 2 घंटे के बाद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो फिजिकल। अमर कदीर साहब, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था, कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं, SRO हैं, तलवारें हैं FBI की, जिनके ज़रिए आप जैसा ताजिर बरादरी को हरासा किया जाता है, जिनको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, जो मेनली तो जो ताजर हज़रात के ऊपर या जो हम समझते हैं जो तलवार लटकती है, वो तो अटैचमेंट्स की है ना, जी कि जी हम आपको जो है ना आपके बैंक अकाउंट्स अटैच कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, ये वो इस तरह की दीगर। दूसरा, ये कस्टम में अगर है तो वो उसका माल जो है कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं। फिर सेल टैक्स में आप चले जाएँ तो 40B जो है वो आपकी वो स्टॉक टेकिंग, और जैसे ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर या दूसरे ये जो अभी इसका जो था स्टील्स वगैरह के अंदर जो FED 38 जो वो सेल टैक्स का मतलब 38 नहीं, वो जो उसकी जो उन्होंने उसका वो फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ और वो दूसरी उन्होंने वो उसकी लगाई हुई थी कि जी हम आपको इतने यूनिट के ऊपर आपकी इतनी कंजम्पशन होनी चाहिए उसके। अब होता क्या है कि फैक्ट्री अगर बंद भी है, यूनिट तो उसके आ रहे हैं, अब वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि जी आपकी प्रोडक्शन हो रही है। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उस क्वांटिटी में ही हो रही है, अगर कोई सेल आपकी नहीं हुई तो वो कहते हैं कि जी आप इतना स्टॉक दिखाएं। अब उतना स्टॉक दिखाना या उससे कम दिखाना, ये इस तरह के हरबे हैं कि इसके अंदर वो लोग फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अभी आजकल जो FBR का जो मिजाज बन गया है वो यही है कि अब देखें, छोटी सी बात है, छोटी सी मिसाल है। अभी आप कोई किसी वजह से, जैसे कोविड की वजह से लोगों के बिज़नेस प्रेमिसेस या तीसरी चीज़ें बंद थी, वो लुक आफ्टर नहीं कर सके, रिटर्न नहीं फाइल कर सके। अब वो रिटर्न ना फाइल करने की वजह से उसका क्या करते हैं कि इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करवाने, अब सबसे ज़्यादा बड़ा मसाइल लोगों को वही चल रहा है। इनएक्टिव को एक्टिव कराने के लिए जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप मौके पे पहले पेनल्टी जमा कराएं। आधे से ज़्यादा पैसा तो हमसे इस तरह से लिया जा रहा है। आपका सिस्टम के अंदर नाम जो है, अभी पता नहीं कितने सारे बंदे, 10 लाख के करीब है शायद, कि उन लोगों का नाम ATL लिस्ट से निकाल दिया गया है 3 मार्च को। जिन लोगों ने एक्सटेंशंस ली थी, हाँ, वो कंप्यूटर पे उसने नहीं फीड की, जो डिपार्टमेंट का बंदा है उसका नाम भी ATL से निकाल दिया है। बदनामी हमारी हो रही है कि भाई हम आपको पैसे दे के गए थे, फीस दे के गए थे, आपने हमारी रिटर्न फाइल नहीं की। अब उसमें से हमें अपनी पॉकेट से 1,000 रुपया उसका जमा करवा के, या उसकी कंपनी की 25,000 जमा करा के, या 10,000 जमा करवा के हमें उसको ATL में लाने के लिए क्या करें? अब अपनी इज्जत बचानी है या उसको बचाना है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे लोग, अब देखें जितनी देर उसको उसमें, सबसे बड़ा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है, ATL के लिए मैंने 1,000 रुपया सपोज इंडिविजुअल का मैंने जमा करा दिया, FBR ने उसको 3 घंटे 4 घंटे के बाद उसने एक्टिव कर दिया है बैंक में, लेकिन उसका नाम कब आएगा? मंडे को। व्हाट इज दिस नॉनसेंस?
اب اچھا، جس طرح اس وزیر ہفتے کے اندر جی، جتنے چیک آئیں گے اس کے اوپر علیحدہ سے ٹیکس 50 لاکھ کے چیک کے اوپر مطلب اس کے جتنا ٹیکس کٹ گیا وہ گیا. اگر یہ سروس ہفتے بعد اس کو اویلیبل ہونی ہے بینکوں کے ذریعے، آج وہ پیسہ جمع کرا رہا ہے، ایک ہفتے بعد اس کو وہ سہولت مل رہی ہے. جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، وہ آگے اندیا بھی آ گیا ہے ٹیکس نظام کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے جو فاصلہ ہے اس کو دور، جو ڈائریکشن ایک دوسرے کے نزدیک آن کے وہ اس کو دور کیا جا رہا ہے. ایف بی آر کے سسٹم کو بدلا جا رہا ہے، ایف بی آر کو بدلا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر یہی سروس رہی تو جو آن لائن سسٹم جو کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وہ پورا ہوگا؟ دیکھیں یہ نا بس لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ طفل خواب. تسلیوں کے لیے یہ بات درست لگتی ہے کہ جی ایسے ہوگا. آپ جو مرضی کوشش کر لیں، جی جی، جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں سے کمپلینٹس کم سے کم آئیں، جی جی. لیکن بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی. بیوروکریسی کا پالیسی چلنا بیوروکریسی چاہیے. کا مزاج یہ نہیں ہے. جی عامر وہ صاحب میرے ساتھ، کبھی بھی جی گھل جی مل کے عامر نہ صاحب میرے انہوں نے ساتھ، اس میں آنا ہوتا ہے، جی جی. نہ ان کے ساتھ ان کا یہ واسطہ ہوتا ہے. پالیسیز تو انہوں نے بنانی ہوتی ہیں، بیوروکریسی نے بیوروکریسی سارے کچھ ان کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے. لیٹر بھی انہوں نے لکھنا ہے یہ جی، جو درخواستیں مرضی بھی انہیں کہتے ہیں، دینی ہے، اگر نوٹیفیکیشن یہ انہوں اس نے کا جاری کرنا ہے. خوف ختم کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے تو ان کے پلے کیا رہے گا. جی عامر صاحب میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جاوید مسعود طاہر بھٹی صاحب. آپ سابق چیئرمین ہیں اپلیٹ ٹربیونل ان لینڈ ریونیو، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. جاوید صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سر یہ بتائیے گا، حکومت کے جو 3.25 سال ہیں، معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، ٹیکس قوانین کے حوالے سے اور حکومتی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو گورنمنٹ اب اپنے آدھے سے زیادہ ٹینیور مکمل کر چکی ہے، پچھلے جو پیریڈ ہے اس میں انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ اپنی تجربہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس لیول پہ جو پبلک کی جو امیدیں تھیں اور پبلک کا جو انداز تھا، جس انداز سے انہوں نے کوشش کی، جو ایکسپیکٹیشن تھی ان کے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے اپنے پروگرام دیے اور دوسری پچھلی حکومتوں پہ تنقید کی، اس حوالے سے نہ تو وہ کوئی پرانا اپنے جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ جو ان پہ اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے یا جو کہنا چاہیے کہ ان کی ناکامیاں گنوائیں، ان سے زیادہ وہ جیسے مثلا آئی ایم ایف سے لون نہیں لیں گے، اب یہ ان کا ایک نعرہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلی گورنمنٹ نے لیے اس تھوڑے پیریڈ میں انہوں نے ان سے دگنے سے بھی زیادہ آئی ایم ایف سے لون لے لیے. اور اسی طرح سے جو کرپشن کا نعرہ لگایا گیا، اب کرپشن کا ایک جنرلی ایک پولیٹیکل نعرہ تھا جس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں پڑا. جی جاوید بھٹی صاحب یہ بھی بتائیے گا سر، جو آنے والا بجٹ ہے اس میں حکومت عوام کے اعتماد کو بحال کر پائے گی یا نہیں؟ اگر اعتماد کو بحال کرتی ہے تو کون کون سے اسٹیپ لینے پڑیں گے حکومت کو اس بجٹ میں؟ جی اصل میں جو پچھلے اتنے پیریڈ گزارنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ان کو ایکسپیرینس، موجودہ گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایکسپیرینس ہو گیا ہے ان کے پاس، ان کو بہتر طور پہ اب ڈیلیور کرنے کا موقع ہے. لیکن اب تک چونکہ یہ نہیں کر سکے تھے، اس لیے توقع بہتر، اس سے زیادہ بہتر توقع رکھنا بھی بڑی مشکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئندہ جو ان کے پاس پیریڈ ہے، اس کے لیے ایک تو لانگ ٹرم پالیسیز دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ، جس میں یہ کوئی ایسے پروجیکٹ دیں جس سے لوگ سمجھیں کہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. انفارچونیٹلی پچھلے پیریڈ میں یہ نہیں ہو سکا، تو کیونکہ یہ توقع کی جا رہی تھی پہلے اور ان توقع پہ پورے نہیں اترے، تو اب ایک تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم منصوبے دینے چاہیے، اس بجٹ سے جو سٹارٹ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کا لوگوں کے اوپر اعتماد بحال ہو. اس میں شارٹ ٹرم منصوبے بھی ہوں، لانگ ٹرم منصوبے بھی ہوں، اور خاص طور پہ جو پہلے کے پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو اب، کیونکہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ یہ غلط ہیں، جیسے میگا پروجیکٹس یہ ہیں ان پر تنقید کرتے تھے، اب ان میگا پروجیکٹس کی وجہ سے جو اتنا پیسہ پہلے لگا ہوا ہے، ایک تو ان کو چلائیں گے تو یہ اب اپنے کریڈٹ میں لے سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں چلا سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے اب ان کو چلا دیا. ان میجر جیسے سی پیک کے منصوبے ہیں، کینال منصوبے ہیں، ایریگیشن کے منصوبے ہیں، یا ایگریکلچر فیلڈ میں ہیں، یا انڈسٹریل امپروومنٹ کے حوالے سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور
اس طرح کے کوئی منصوبے دیں کہ جس لوگوں کو اپیل بھی کریں اور لوگ اس پہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی کریں، تاکہ آئندہ جب یہ 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد جب یہ دوبارہ پبلک میں جائیں تو یہ اعتماد کے ساتھ جا سکیں کہ ہم نے یہ منصوبے دیے ہیں جن کو لانگ رن منصوبے ہیں، اور جو ان کا یہ نعرہ رہا کہ پچھلی گورنمنٹ نے نقصان پہنچایا، تاکہ اس سے ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ ہمیں اس لیے ڈیلے ہوا اور اب ہم آئندہ یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ترقی بھی ہوگی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور ملک کی اور خاص طور پہ کیونکہ اس پچھلے عرصے میں کرونا کی وجہ سے اور دیگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم یہ چیزیں جو نہیں کر سکے تھے، اب پولیٹیکل لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ لے کے ملک کی بہتری کے لیے اب ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ان کا ایک بنیادی وہ تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں تبدیلی لا کے مختلف اداروں میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی پولیٹیکل سائڈ پہ بھی ہونا چاہیے، اسی طرح سے معاشی سائڈ پہ انڈسٹریلسٹ کو، بزنس مینز کو بھی اعتماد ملے، اور اس کے بعد سب کو ساتھ ملا کے ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جی جاوید مسعود طاہر بھٹی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی کاشف انور صاحب، جس طرح جاوید مسعود طاہر بھٹی صاحب فرما رہے تھے، اس ملک میں پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ٹیکس کی جو اویئرنیس ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے حکومت کو بڑے پیمانے پہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ جی الٹیمیٹلی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں روز کے اتنے ایس آر اوز آتے ہیں، اتنی نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ایک سیکٹر ہے ہمارا سب سے بڑا، جو ٹریڈرز کی بھی بات ہو رہی ہے، دیکھیں کنسسٹنسی آف پالیسیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اویئرنیس دے بھی دیں، لیکن آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ٹریڈرز کا منیمم ٹیکس جو ہے اس سال 1.5% ہے، پچھلے سال 0.5% تھا، اس سے پہلے 1.5% تھا۔ اس سال آپ نے تقریباً کر دیا جی کہ ایک ریٹیلر جو ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ اگر خریدے گا، کوئی بھی ایک گوڈس خریدے گا تو اسے سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم اصولی طور پہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ الٹیمیٹلی ایک ریٹیلر کو اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر یہ اس کو پابند کر دیں گے کہ بھی تم 10 کروڑ پہ کرو گے تو وہ شاید اس طرح سے نہیں چل سکیں گے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی ٹرن اوور کو بڑھائے، ہمیں اپنے ٹیکس کے ریٹ کو کم کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ فیکٹریز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام سپلائز رجسٹرڈ لوگوں کو کرنی ہے۔ اب ہم ایک طرف تو فیصلہ خلاف کرتے ہیں اور دوسری طرف فیصلہ ہم حق میں کرتے ہیں، تو دیکھیں جب تک ہماری ایک سمت نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں لے کے جا سکیں گے۔ پھر اب بات یہ بھی ہوئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے 31 تاریخ کو بہت سے لوگوں کو باہر نکال دیا ATL لسٹ کے اندر سے۔ دیکھیں کیا وہ پچھلے 25 سال سے وہ ریٹرن اپنی ڈال رہا ہوں، ایک سال میں آ کے آپ نے اسے باہر نکال دیا، 1 لاکھ روپیہ ود ہولڈنگ کا آپ دیں گے، ٹیکس کا جرمانہ دیں گے کہ آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی، پھر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آنے کا آپ جرمانہ دیں گے۔ تو دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھے تو ہمیں اپنی ان فائنز پینلٹیز کے بھی ریشوز کو کم کرنا پڑے گا، ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے۔ اویئرنیس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پینلائز کرنا ہے کسی کو؟ اویئرنیس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اگلے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ اگلے کو گائیڈ کریں کہ بھئی اگر یہ غلطی تم نے اس سال کی ہے تو اگلے سال تم یہ غلطی نہ کرو۔ تو اگر ہم نے صرف پینلائز کر کے ہی آگے چلنا ہے، ہم نے اگر انہی طریقوں سے ریونیو کو اکٹھا کرنا ہے تو شاید لوگ اس طرح سے اپنا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے اپنے ٹیکس ریٹ کے اندر آنے سے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ٹیکس سسٹمز کو آسان کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ سے اب جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کچھ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ریفنڈز ہیں، جب تک آپ ڈاکومنٹڈ چیزیں انسپیکٹر کو نہیں دیں گے تب تک پورٹل کے اوپر آپ کی چیز نہیں آئے گی۔ پورٹل پہ آن لائن آپ کو نوٹس آ گیا ہے تو کیا پورٹل نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے؟ آپ نے ڈاکومنٹس تو انسپیکٹر کو جا کر دینے ہیں، آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو اسی کو جا کر دینے ہیں۔ رپورٹ کیا پورٹل نے خود لکھنی ہے؟ رپورٹ تو انسپیکٹر نے لکھنی ہے۔ اگر ہم مائنس یہ چاہتے ہیں کہ جناب ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان رابطہ ختم ہو، کیسے ختم ہو؟ مجھے یہ بتائیں، اگر ایک نوٹس آئے، اب آپ نے یہ کہا
کہ جو آن لائن نوٹس آئے گا ویل کنسیڈر اٹ اے نوٹس. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوسٹ بھی ہو وہ نوٹس, آن لائن بھی آپ کا وہ نوٹس کنسیڈر ہوگا. اب اگر نوٹس آ گیا, آپ نے نہیں دیکھا, آپ کے خلاف اسیسمنٹ ہو گئی, ایف بی آر تو کہے گا جی ہم نے تو آپ کو آن لائن دے دیا, اور آپ کو نوٹس آیا, جا کے ڈاکومنٹس, پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس آپ نے اسی کو جمع کرانے ہیں, ڈاکومنٹس جا کے آپ نے انسپیکٹر کو جمع کرانے ہیں, اور اگر فیصلہ وہ غلط آپ کے خلاف کرتا ہے تو اس کہاں پر ہم نے اپیل میں جانا ہے, پھر ٹریبونل میں جانا ہے, 2 مہینے کے بعد آپ کا بینک اٹیچ ہو جائے گا, آپ کی اپیل کی باری نہیں لگتی. تو دیکھیں ان تمام مشکلات کو دیکھیں کہ ہم اگر ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان رابطے کو ختم کر رہے ہیں تو ٹیکس پیئر کے اختیارات کو کہاں پر بڑھا رہے ہیں. آپ ہمیں بھی تو کہیں پر, ہمارے اختیار کو بھی تو بڑھائیں, کہیں پر ہمیں بھی تو اختیار دیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اپنی آواز کو اٹھا سکیں. جی عامر صاحب, جس طرح کاشف صاحب نے بڑی اچھی طرف ایک اشارہ دیا ہے, اگر ٹیکس کلیکٹر کے اختیارات ہیں تو ٹیکس پیئر کے بھی اختیارات ان کو ملنے چاہیے, ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. دوسرا یہ جو ایگزیمپشن لوگوں نے لی ہوئی ہیں, یہ تو نہیں ہے کوئی رکاوٹ ٹیکس بیس کو بڑھانے میں, ٹیکس نیٹ میں ان کو حکومت کو کچھ آتا نہیں ہے, بڑے بڑے سیکٹر کو وہ ایگزیمپشن ملی ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں, ایگزیمپشن ملنے سے تو ٹیکس کم ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں ہوتا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹیکس بھی کم ہوتا ہے, لیکن وہ جو رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں آپ کہہ رہے وہ ہیں اس کا کہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. اس کا اب اضافے میں کا باعث. اس نے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, کاشف صاحب نے, میں نے نہیں لیا ہوا, میں ویسے میں اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. نہیں, دیکھیں یہ ایگزیمپشنس جو سی ہیں, بلکہ حکومت نے تو اس مرتبہ جو ہے جتنے ریبیٹس تھے اور جو ایگزیمپشنس تھیں وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ انہوں نے ساری ریبیٹس ختم کر دی ہیں, ماں سوائے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں, جو نہیں پولیٹیشین نہیں ہے, جو ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں, جی جن کے ماتحت ہی سب کچھ ہے, ان کی ایگزیمپشنز نہ ہمارے اندر ضرورت ہے ختم کرنے کی, نہ ہم کر سکتے ہیں. ان کی ایگزیمپشنز کو نہیں چھیڑا, ریبیٹس کو کسی نے نہیں چھیڑا, ان کے الاؤنسز کو کسی نے نہیں چھیڑا. باقی ساری جگہ پر جو ہے نا, جتنی تاجر برادری کے اوپر یا باقی چیز اس کے اوپر جتنا برڈن ہے سارے کا سارا انہی کے اوپر ہوتا ہے. سب سے زیادہ شیئر بھی وہ لیتے ہیں اور ایگزیمپشنز بھی وہ لیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں اور سب سے زیادہ سزا بھی ہم بھگتتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کلچر کو تھوڑا سا ویسے وزیر اعظم صاحب ہمارے مثال برطانیہ کی بھی دیتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی دیتے ہیں. برطانیہ میں تو فلیٹ ریٹ سسٹم ہے, اسکیمیں آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ملتی ہیں ٹیکس پیئر کو, تاکہ وہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. نہیں, وہ ہم ڈیجیٹل ٹرن اوور کا کنسیپٹ آنا چاہیے پاکستان میں. ہماری پرابلم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کمپیریزن کر کے جو ہے نا وہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ہم ریالٹی بیس نہیں لگا رہے. ہمیں ریالٹی بیس ہونا پڑے گا, ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ جانا پڑے گا. اگر میرا 10,000 بنتا ہے تو مجھ سے 10,000 ہی لینا چاہیے. یہ نہیں کہ برطانیہ میں ایک شخص, میرے جیسا شخص اگر 50,000 دے رہا ہے تو آپ مجھے کہیں گے جی وہاں پہ تو وہ 50,000 دے رہا ہے تو میں بھی 50,000 دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر 50,000 پہ اگر وہ دے رہا ہے تو اس کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, مجھے کیا ملتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ سہولیات یا تو جس طرح ٹیکس لیتے ہیں ان کو. دیکھیں یہ بہت ساری مرتبہ یہ جو چیزیں ہیں بنیادی سہولتیں اور یہ ساری چیزیں بہت مرتبہ جو ہیں ڈسکس ہو چکی ہیں, چونکہ ہم وہ اس کیٹیگری سے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر اپنا جو انسانہ دماغ الجھائیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کس سیکٹر میں کتنا ٹیکس ہونا چاہیے, اس سے اتنا ہی لینا چاہیے. اگر ایک ٹریڈر کا 10,000 پہ ٹیکس بنتا ہے تو اسے 10,000 ہی لینا چاہیے. اگر ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, اب ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی, ہم ایک رننگ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یا اسٹیل کو یا کسی اور انڈسٹری کو جہاں پہ فلورش بزنس ہو رہا ہے اس کے مطابق سب کو ہانک دیتے ہیں. اب ایک نیا پرندہ آیا ہے, اس نے ابھی سیکھنا ہے, اس کا فلو وہ نہیں ہے, اس کا سسٹم وہ نہیں ہے, وہ بھی اسی نیٹ میں جا رہا ہے. اب جو کچھ انفارچونیٹلی کاشف صاحب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کچھ ہمارے ٹریڈرز کے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ چونکہ بڑے چلاک ہوتے ہیں, اپنا حکومت کے بندے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, کاغذی کارروائی ایسی وہ پوری کر کے ایسا سجا کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ ان کو ٹریڈنگ آتی ہے, اس کے اندر وہ قوانین کو نہیں جانتے, قوانین کو اس طرح سے نہیں بوجھ رہے ہوتے, سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو اسے چکر دے جاتے ہیں, ان سے سائن کروا لیتے ہیں. بعد میں جب ہم آتے ہیں پریکٹیکل اس کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ جناب فراڈ ہو گیا. جیسے وہ اپنا پچھلی ایک ایگزام سے ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ, پراپرٹی والوں کے ساتھ, پراپرٹی والوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں جی آپ کتنا, وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ, ہاں جی ہم اتنا اگر 10 روپے پر اسکوائر فٹ لگا دیے جائے, مثال دے رہا ہوں,
تو ہم بڑے ہیپی ہیں. انہوں نے کہا یار 10 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے. جب انہوں نے اسکوائر فٹ میں کیلکولیشن کی تو جہاں پہ وہ 50,000 روپے ٹیکس دے رہے تھے ان کو 5 لاکھ دینا پڑ رہا تھا. وہاں پہ وہ ایڈمٹ کر کے اٹھے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو ایڈمٹ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس اچھا جس طرح لفظوں کو ہیر پھیر یہ چکر ہے، یہ بجٹ بھی IMF کا ہوگا یا پھر حکومت کا اپنا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ کہیں کہ جی IMF اور حکومت دو الگ چیزیں ہیں، بھی چل رہا ہے، دو دوسرا الگ چل رہا ہے، ان چیزیں، کے مسائل بھی چل رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک لازم و ملزوم ہے. ہم نے کسی سے کچھ لینا ہے تو اس کی شرائط کو ماننا پڑتا ہے. آپ کسی چودھری کسی گھر میں اس کو وہ دیتا نا چندے کے لیے، کسی کی شادی کے لیے پیسے دیتا تو ساتھ اس کو یہ بھی کہتا ہے اے کرن دی کڑی لوڑ ہے، اے کرن دی کڑی لوڑ ہے، چھڑ دے، چھڑ دے. بھائی اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اس کو دو، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے دو تاکہ وہ اپنے اس کے خواہشات کے مطابق یا اپنے سسٹم کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں جب وہ امداد دی جاتی ہے تو ساتھ ہمارے ساتھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے یہ چیزیں لینی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے ہی دنوں میں مطلب بجلی کے ریٹس میں ابھی تو جیسے جیسے ابھی گرمی آ رہی ہے تو یہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. بجلی میں اب ریٹ انکریز ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اس میں ہمیں پتہ تو چلے نا کہ کس وجہ سے یہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے. ہمیں نہ ڈالر بھی وہاں پہ روکا ہوا ہے حکومت نے، یہ بھی مصنوعی طریقے سے روکا ہوا ہے، اور جو پیٹرول کی قیمتیں اب آگے بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. ٹیکس کے ریٹ تو نہیں بڑھے لیکن یہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ مہنگائی دیکھیں، پہلی بات ابھی آپ نے کیا کہ جی اس کے اندر جو ہے نا ڈالر کو روکا ہوا ہے اور مطلب مہنگائی بھی ہو رہی ہے. یہ تھوڑی سی کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ ڈالر اگر رکا ہوا ہے تو پھر مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے نا. اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے پھر مہنگائی ہو رہی ہے، پھر تو چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، گورنمنٹ یہ پیٹرول کی قیمت جیسے یہ بڑھاتی ہے، ساتھ ہی ہمارے جتنی ایسوسیشن سے جتنے ہمارے جو اپنا حضرات ہیں پیٹرول سے وابستہ ہے وہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. کم ہوتا ہے کوئی کم نہیں کرتا، وہ ایک ریٹ فکس ہو جاتا ہے، اس سے اوپر ہی جانا ہے، اس نے نیچے نہیں آنا. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ جا کے جب دوسری سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس سارے سسٹم کے اندر جو فلا ہے نا وہ پرائس کنٹرول اور کوالٹی کنٹرول کا ہے. آپ یقین جانیں کہ آج بھی مطلب جو ہے نا صبح مطلب گاڑی خراب ہوئی تو ہم نے سوچا کہ یار وہ کہتا ہے کہ جی AC کے 4 پرزے اس نے دکھائے ہیں کہ یہ A کیٹیگری ہے، یہ B کیٹیگری ہے، یہ C کیٹیگری ہے، یہ D کیٹیگری ہے. ریاست پر اپنے ریٹ کس طرح قائم کرے؟ اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی فائدہ مند ہمارے لیے ہو سکے گی. جو چیز ایک دکاندار کے پاس ہے وہ کہتا ہے یہ چیز دوبارہ کسی سے نہیں ملنی. ایون کہ ایک ہی میڈیسن 3 لوگ دے رہے ہوتے ہیں. ہماری کسی پروڈکٹ کے اوپر ابھی مثال دے رہے تھے کہ باہر کے ملک ان کی ہر پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلانے انگریڈینٹ شامل ہیں اور وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، یہاں پر لکھے ہوتے ہیں کئی جگہ پر، لیکن اس کے اندر اس کو چیک کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اس کے اندر کوئی آپ کہیں نا کہ جی یہ گارنٹیڈ یہی ہوگا. ریاست کس طرح ریٹ اپنی کس طرح قائم کرے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کو ریٹ قائم حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے نا. یہ چیزیں دیکھو بار بار جو چیزیں ہر بندے سے متاثر ہوتا ہے، کامن شخص کو کوئی پرسن کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس کے اندر اس کا سب سے بڑا جو ہے نا جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے. آپ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام اس طرح سے بنائیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کے، ہمارے جو ہے نا وہ اتنے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں، ملک کے بارے میں نہیں سوچتے. رمضان آنے والا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان پھر برپا ہوگا. تو لیکن بات یہی ہے کہ اس کو جو کنٹرول کرنے والے آتے ہیں وہ خرابی کا باعث بنتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے. دیکھیں جیسے میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ پہلے گاڑی چوریاں ہوتی تھیں، جب سے ٹریکر آئے گاڑی چوری کم ہو گئی. موبائل چوری ہوتے تھے، جب سے موبائل کے اندر ڈیوائسیں آئیں موبائل چوری، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر یہ ایمی سسٹم ہے تو یہ پکڑے جانا ہے اس نے وہ. یہاں پہ کسی کو پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے. جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے جناب ترین صاحب کا یا کسی اور کا جناب رشتہ دار ہے، یا کسی سیاسی اس کے ساتھ تعلق ہے، یا کسی ادارے کے ساتھ تعلق ہے. تو ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. مضبوط ہوتی ہے تو اس وقت چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے نا. احمد صاحب کا ٹائم کم ہے. کاشف انور صاحب.
एक मिनट है सर, क्या तजवीज़ आप बेहतरी तौर पर रियासत भी अपने जो रिट है वो कायम कर सके, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, रूल्स ऑफ लॉ भी हैं, किस तरह हम देखिए इसको सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी अदलिया को, आपके पुलिस को, आपके इन तमाम इदारों को जब तक ये अपनी रिट को कायम नहीं करेंगे और ये अपने कवानीन पे अमल नहीं करेंगे तब तक जो स्टेट है उसकी रिट कायम नहीं होगी। अल्टीमेटली स्टेट की रिट इन्हीं डिपार्टमेंट्स की वजह से है। तो अब देखें, अब अगर हम ये चाहते हैं करना, और हमारी जब तक एक बाहर के मुल्कों में वज़ीर आज़म या सदर बदलता है तो उनकी पॉलिसी नहीं बदलती, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बदलती। यहाँ पर हमारी प्लानिंग्स, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। हमें प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी होंगी कि हमारी अगले 50 साल हमारी प्लानिंग क्या है। वज़ीर आज़म आए, वज़ीर आज़म जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ें चलती रहें। वो चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं, 5 साल के लिए प्रायोरिटीज़ होती हैं, 5 साल के लिए प्लानिंग्स होती हैं। जब तक हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, अपने स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं लेंगे, ना हम तरक्की कर सकेंगे, ना ही हम ज़रूर आज़ाद हैं लेकिन हम शायद सही मानों में आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद होकर कर्ज़ों के दलदल में देखें हमारे कर्ज़े कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले कर्ज़े जो हैं उनका किसी ने नहीं पूछा, इस हुकूमत ने जो कर्ज़े लिए उसका अगली हुकूमत नहीं पूछेगी, तो पिसेगा कौन? अवाम। तो देखें, और अगर हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो तो कानून बनाने वालों पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले होगी, फिर अवाम पे इम्प्लीमेंट करें। अगर हमने कवानीन सिर्फ़ अवाम के लिए बनाने हैं और कानून बनाने वालों के लिए नहीं बनाने तो उस ऐसे कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं। हम ना अवाम सुधरेगी, ना कानून बनाने वाले सुधरेंगे, ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और फिर आखिर में जी मैं यही कहूँगा कि हमें इस मुल्क की कदर होनी चाहिए। हमें तमाम बातें तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं मुल्क हैं। के लिए करनी चाहिए हैं। ये मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। अगर ये मुल्क नहीं होगा और हमारी अगर इसी फजूल खर्चियों की वजह से हमने अगर कर्ज़े लेते रहे, हमने प्रोग्रेसिव जगह पे न लगाया, हमने अगर कंस्ट्रक्टिव जगह पे अपना पैसा न लगाया तो शायद बहुत मुश्किल वक्त आ जाएगा। काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, अहमद साहब आपको बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।